ایک دور کی بادشاہی میں ایک ننھی شہزادی پیدا ہوئی جس کا نام انعام رکھا گیا۔ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کی پیدائش کو بادشاہی کے لیے خوش قسمتی سمجھا گیا۔ شہزادی انعام نرم دل، مسکراہٹ والی اور سب کی پیاری تھی۔ Thank you, everyone. This is wonderful. بچپن سے اس کے پاس ایک خاص روشنی تھی جو اس کے چھونے سے پھولوں میں آ جاتی۔ اسی روشنی کی وجہ سے بادشاہی کے لوگ اسے چمکتی شہزادی بھی کہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر شہزادی کی چمک بادشاہی میں حسد بھی پیدا کرنے لگی۔ ایک پرانی جادوگرنی تھی جو اس شہزادی کی روشنی کے خلاف دل میں جلن رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادی کبھی بڑی نہ ہو اور اس کی طاقت ظاہر نہ ہو۔ ایک رات اس جادوگرنی نے محل کی چھت پر آ کر خاموشی سے جادو کیا۔ اس جادو نے شہزادی انعام کو انسان سے بدل کر ایک ننھی چڑیا بنا دیا۔ صبح محل میں شور مچ گیا کہ شہزادی غائب ہیں۔ The barrier is breaking. We have to get out of here. بادشاہ اور ملکہ نے پورے ملک میں تلاش کروائی مگر شہزادی کہیں نہ ملی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ چڑیا کی شکل میں ان کے گرد ہی اڑ رہی ہے، مگر انسان اسے پہچان نہیں سکتے تھے کیونکہ جادو اس کے چہرے اور آواز کو چھپا چکا تھا۔ چڑیا دل میں انسان ہونے کی یاد لیے خاموشی سے جنگلوں میں رہنے لگی۔ اس کی واحد نشانی وہ سنہری لاکٹ تھا جو اس کے گلے میں اب بھی موجود تھا۔ یہ لاکٹ شہزادی کا پیدا ہونے والا تحفہ تھا، لہٰذا جادوگرنی اسے چھین نہیں سکی۔ لاکٹ پر بنا نشان بادشاہی کی پرانی نسلوں کا نشان تھا۔ چڑیا کے دل میں امید تھی کہ ایک دن کوئی اسے ضرور پہچانے گا۔ اس امید کے سہارے وہ دن بھر اڑتی رہتی مگر اپنی منزل سے بے خبر تھی۔ کئی موسم گزر گئے مگر جادو کمزور نہ ہوا۔ چڑیا کبھی کبھی تالاب کے پانی میں اپنا عکس دیکھتی اور انسان والا چہرہ یاد کرتی۔ ایک دن وہ بے مقصد اڑتے اڑتے پری لینڈ کے جنگل میں داخل ہوئی۔ پری لینڈ اپنی خوبصورتی اور جادوئی ہستیوں کے لیے مشہور تھا۔ پری لینڈ کی شہزادی عرفا اس جنگل کی نگہبان کہلاتی تھی۔ شہزادی عرفا مہربان دل رکھنے والی اور کھوئی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈنے میں مشہور تھی۔ اسی جنگل میں وہ ہر روز پھولوں کی نگرانی کرنے آتی تھی۔ اسی دن جب وہ آئی تو اس نے گھاس میں ایک نیلی ہلکی سی چمک دیکھی۔ چمک کے قریب جا کر اس نے ایک ننھی چڑیا کو زخمی حالت میں پایا۔ شہزادی عرفا نے چڑیا کو اٹھایا اور فوراً جان لیا کہ یہ کوئی عام پرندہ نہیں ہے۔ چڑیا کے گلے کا لاکٹ دیکھ کر عرفا کو ہلکی سی پریوں والی شناخت محسوس ہوئی۔ عرفا نے چڑیا کو آرام سے اپنے پاس رکھا اور اس کی روشنی کو محسوس کیا۔ چڑیا کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو صرف کھوئے ہوئے انسانوں میں ہوتا ہے۔ شہزادی عرفا نے یہ درد پڑھ لیا اور اندازہ لگایا کہ اس کے سامنے کوئی گہرا راز ہے۔ شہزادی عرفا نے چڑیا کے زخمی جسم کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے تنہا نہیں چھوڑے گی، اور یہ فیصلہ آنے والے جادوئی سفر کا آغاز بن گیا۔
پری لینڈ کی صبح نرم روشنی کے ساتھ جاگی اور شہزادی عرفا نے سب سے پہلے چڑیا کی حالت دیکھی۔ چڑیا اب بھی کمزور تھی مگر اس کی آنکھوں میں نئی چمک تھی۔ عرفا نے اسے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پری لینڈ کے شفا والے ایک باغ کی طرف چلی۔ یہ باغ وہ جگہ تھی جہاں زخمی جانوروں اور کمزور جاندار طاقت حاصل کرتے تھے۔ شہزادی عرفا نے چڑیا کو نرم گھاس پر رکھا تاکہ اس کے زخم باپ کی طرح ٹھیک ہوں۔ شہزادی عرفا نے اس کے لاکٹ کو غور سے دیکھا تو لاکٹ کے نشان نے آہستہ سے روشنی دی۔ شہزادی عرفا نے ننھی روشن چڑیا کو اپنی ہتھیلی میں سنبھالا تو اسے فوراً وہ پرانی کہانی یاد آئی جس میں ایک چمکتی شہزادی کو جادو سے غائب کر دیا گیا۔ جب اس نے چڑیا کے لاکٹ کے نشان کو دیکھا تو حیرت ہوئی کہ یہ نشان اس کہانی والے سے بالکل ملتا ہے۔ عرفا کے دل میں سوال تھا کہ کہیں یہ چڑیا وہی کھوئی ہوئی شہزادی تو نہیں۔ چڑیا کی نرم جھپک نے جیسے اس خیال کی ہلکی سی تصدیق کر دی۔ شہزادی عرفا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس راز کو کھولنے میں چڑیا کی مدد کرے گی۔ اسے یاد آیا کہ پری لینڈ کے مرکز میں روشنی کا تالاب ہے جو سچائی دکھاتا ہے۔ عرفا نے چڑیا کو وہاں لے جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں پھولوں نے اپنے سر جھکا کر چڑیا کی روشنی کا احترام کیا۔ تالاب کے کنارے پہنچتے ہی ایک سفید دھند نے انہیں گھیر لیا، وہی دھند جو صرف سچ بولنے کی اجازت دیتی تھی۔ شہزادی عرفا نے چڑیا کو پانی کے قریب کیا اور تالاب نے ہلکی سی روشنی بکھیر دی۔ تالاب کے پاس کھڑا لکڑی کا ستون روشن لکیریں چھوڑنے لگا۔ اس نے بتایا کہ یہ جادو محبت اور اصل کو پہچاننے سے ٹوٹے گا۔ عرفا نے دل سے چڑیا کی اصل پر یقین کرنے کا عہد کیا۔ تالاب نے جواب میں ایک سنہری لہر بھیجی جو چڑیا کے پروں میں سما گئی۔ چڑیا کے جسم میں ہلکی سی کپ کپی دوڑی۔ جادو کا پہلا حصہ ٹوٹ چکا تھا، مگر جادو ٹوٹنے کے لیے ضروری تھا کہ چڑیا خود بھی اپنی اصل کو پہچانے، جبکہ اس کی یادیں مٹ چکی تھی۔ شہزادی عرفا نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں سود کی پہاڑی جانا ہوگا جہاں کھوئی ہوئی روحیں اپنا نام پہچانتی ہیں۔ شہزادی عرفا نے اسے اپنے بازو پر بٹھایا اور پہاڑی کی طرف سفر شروع کیا، مگر کہیں دور جادوگرنی نے اپنے جادو کے ٹوٹنے کو محسوس کر لیا۔ عرفا اور چڑیا پہاڑی کے قریب پہنچی تو چڑیا کی بھولی ہوئی یادیں لوٹنے لگیں۔ اس روشنی نے چڑیا کے نیلے پروں کو انسانی چمک میں بدلنا شروع کیا۔ چند لمحوں بعد وہ چڑیا نہیں بلکہ شہزادی انعام کھڑی تھی۔ انعام کے سنہری بال، روشن آنکھیں اور نرم مسکراہٹ برسوں بعد پہلی بار نظر آئیں۔ عرفا نے اسے گلے لگایا اور دونوں نے سکون کی سانس بھری۔ پورا جنگل، تالاب اور پہاڑی اس تبدیلی پر خوشی سے جھوم اٹھے۔ جادوگرنی کی طاقت اب تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ شہزادی عرفا نے شہزادی انعام کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب وقت ہے کہ وہ واپس محل جائے۔ محل پہنچتے ہی بادشاہ اور ملکہ نے اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر خوشی کے آنسو بہائے۔ محل کے دروازوں پر لوگ جمع ہو گئے اور امن کی خوشبو پورے علاقے میں پھیل گئی۔ شہزادی انعام نے اپنی اصل پہچان واپس پا لی اور اب اس کی روشنی دل میں بھی چمک رہی تھی۔ سارے بادشاہی نے جشن منایا اور خوشی کی ایک لہر ہر طرف دوڑ گئی۔ پری لینڈ نے اس واقعے سے یہ سبق سیکھا کہ دل کی نرمی اور دوسروں کے لیے محبت ہی اصل جادو ہے۔ شہزادی عرفا اور شہزادی انعام ہمیشہ کے لیے بہترین دوست بن گئیں
اور یوں ان کی کہانی پری لینڈ میں سنہری حرفوں سے لکھی گئی.